الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وعن علي رضي الله تعالى عنه: عرفت بربي بفسق الأزائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج چونکہ شب برات بالکل قریب آ چکی ہے اور حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ہم اجتماعی عبادت نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی ہے اور آپ کے علم میں بھی ہے، آپ کی نظر پوری دنیا پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک چھوٹی سی چیز کے ذریعے سے پوری دنیا کو ہلا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ اس اپنی طاقت سے بتانا چاہتا ہے. آپ نے اسپین کے حالات دیکھے ہوں گے، جرمنی کے حالات بھی دیکھے ہوں گے، اور اسی طرح اٹلی کے اندر کیا حالات ہیں یہ بھی آپ کے علم میں ہیں، اور امریکہ کے اندر کیا حالات ہیں آپ کے علم میں یہ سب چیزیں ہیں. اس موقع پر ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ پہلی بات آپ کو جاننا ضروری ہے کہ شب برات کے موقع پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جگہ اور وقت کے بدلنے سے عبادت کے اجر و ثواب کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو نماز ہم گھر میں ادا کرتے ہیں، اگر اس نماز کو ہم مسجد میں ادا کریں گے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. اگر یہی نماز ہم مسجد حرام مکۃ المکرمہ کے اندر جا کر ادا کریں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور اگر یہی نماز ہم مسجد نبوی کے اندر ادا کریں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور اسی طرح رمضان کے اندر جو عبادت کریں گے اس کا ثواب زیادہ ہوگا دوسرے مہینوں کے مقابلے میں. تو ان مثالوں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ وقت اور جگہ کے بدلنے سے ثواب کے اندر کمی زیادتی ہوتی ہے. شب برات چونکہ کل ہے اور ہمیں سب سے اہم کام اس رات کے اندر کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر ہر بندے کے سال کے سارے کام لکھ دیتا ہے کہ اس بندے نے اس سال کے اندر زندہ رہنا ہے یا مرنا ہے. اگر مرنا ہے تو کون سے دن میں مرنا ہے، کتنے دن ابھی اس نے باقی رہنا ہے، کتنا رزق کھانا ہے، اور کون کون انسان باقی رہے گا، کون اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا. یہ ساری تفصیل لکھی جاتی ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جب میرے اعمال اور میری زندگی کا کچھ نہ کچھ اللہ کے ہاں جو کچھ بھی لکھا جائے گا، میں چاہتی ہوں کہ اس حال میں میرا نامہ اعمال لکھا جائے یا میری زندگی کے اسباب کو لکھا جائے کہ میں اس وقت عبادت کر رہی ہوں گی. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اس وقت، چونکہ موقع بھی ایسا ہے، حالات بہت خراب ہیں، ہم سب کو ساری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے. اور اجتماعی عبادت ہم آج کے دن میں اور ان حالات میں نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ احتیاطی تدابیر میں سے سب سے اہم تدبیر یہ ہے کہ انسانوں کا اجتماع نہیں ہونا چاہیے. اس بیماری کے پھیلنے میں سب سے زیادہ مؤثر جو سبب ہے وہ اجتماع ہے. جب اجتماع ہو جاتا ہے، اگر کسی ایک کو یہ بیماری لگی ہوگی تو سب کو لگ جائے گی. اس لیے احتیاط ضروری ہے، اپنی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور شریعت کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. تو اس رات کو کیسے عبادت کے اندر گزاریں گے؟ پوری رات جو جاگنا چاہے گا تو اس کے لیے بہت آسانی ہے. وہ اپنے گھر کے اندر جاگ سکتا ہے کسی کمرے کے اندر، اور اپنے رب سے ساری شکایتیں کر سکتا ہے. اور دن کے اندر روزہ رکھنا ہے، رات کی عبادت کرنی ہے. لیکن اگر کوئی انسان پوری رات نہیں جاگ پاتا ہے، مشکل ہے اس کے لیے جاگنا، تو کم سے کم تہجد کے وقت میں 3:30 بجے جاگ کر اپنے رب کے سامنے توبہ کرے، استغفار کرے، پوری امت کے لیے دعائیں کرے. ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا، اس رات کے اندر فضول وقت نہیں گزارنا ہے، یعنی بیکار کام نہیں کرنے ہیں. یا تو تلاوت کرنی ہے، یا ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے، یا اسی طرح نوافل پڑھتے رہنا ہے، یا جو بھی کام کرنا ہے لیکن دین کا کام کرنا ہے، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا ہے. اور اپنے رب سے دعائیں کرنی ہے پوری امت کے لیے، اس لیے کہ ساری امت پریشان ہے.
ساری دنیا اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے، بس ایک ہی راستہ ہے، اپنے رب سے جڑ جائے انسان اور اپنے رب سے مانگے۔ دوسرا کام، آج کی رات میں سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آج کی رات میں بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا انسان وہ ہے جو مشرک ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے اور اس کو رب مانتا ہے اور رازق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، مشکلات سے نکالنے والا کوئی اور ہے۔ نمبر 2، وہ انسان جو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ کسی بھی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرتا ہے تو آج کی رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، مسبل ازار، اپنے ازار کو ٹخنے کے اوپر ڈالنے والا اور ٹخنے کو بند کرنے والا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الازار، جو ایزار کا وہ حصہ جو ٹخنوں کو ڈھانپ لے گا یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس طرح کا کام نہیں کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ انسان جو زنا کرنے والا ہے، اور زانی کو بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات میں معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح 5ویں نمبر کا وہ انسان ہے جو شراب پیتا ہے، شراب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرام کر دیا، وہ اگر کوئی پیتا ہے تو آج کی رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور چھٹا وہ انسان جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا اس رات میں۔ 7واں وہ آدمی جو کسی ایمان والے کا اپنے دل کے اندر کینہ اور بغض رکھتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ایسے موقع پر ان حالات میں ہمیں اپنے رب کو خوب یاد کرنا چاہیے اور پوری امت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور اس رات کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ انسان جو اپنے رب سے مانگے اور اس کا رب اس کو معاف کر دے گا۔ اس وقت کے اندر ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ وقت ہمارے لیے بالکل مہیا ہے، دستیاب ہے، سارا وقت فارغ ہے، ہر ایک اپنے گھر کے اندر ہے، تو اپنے رب کو یاد کرے اور تنہائی میں یاد کرے اور رات کے وقت میں یاد کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے حالات درست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔